ویلکم بیک. کیا شہر کراچی کی روڈز واقعی پائیدار بن رہی ہیں؟ نعیم بھائی کچھ بتا تو رہے تھے، ان کے پاس واپس آئیں گے، لیکن راجد صاحب سے پوچھ لیں کہ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ مناسب ہے، تعمیراتی کام اس طرح کا ہے معیاری؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاں دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں اس سے زیادہ اگر آپ آگے چلیں تو کمپیریزن اگر کرنا ہے تو آپ اس چیز کا کمپیریزن کریں. کیا پاکستان کے اندر ایک ایسا ہاسپٹل ہے جو کہ ٹاپ 10 رینکنگ میں دنیا میں کوالٹی وائز وہ ٹاپ 10 رینکنگ کے اندر ہو؟ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو ٹاپ 10 یونیورسٹیز کے اندر ہو، اور ایک ایسا کوئی بھی انسٹیٹیوشن. تو یہ دیکھیں 75 سال کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز، چاہے پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ، فیڈرل کے اندر جو پارٹیز رہی ہیں، یا پروونس کے اندر MQM، ان کے اوپر یہ کوسچن مارک ہے کہ آپ دیکھیں چائنا 2 سال بعد آزاد ہوئے ہے. آج چائنا جو ہے وہ اپ کمنگ سپر پاور ہے. ان کو بھی اللہ ہی نہیں پیدا کیا، ہمارے پڑوسی ہیں، پڑوسیوں سے کمپیریزن کیا جاتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اس ملک کو آپ نے کون سا سسٹم دیا ہے اور کس سسٹم کے تحت چلایا ہے اس ملک کو. آج بھی اگر ہم 2022 کے اندر بھی آ کے یہ ڈسکس کریں کیا روڈ ٹھیک بنے، دس از انفارچونیٹ. اور یہ اس ملک کی اور ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ آج ہم یہ چیز بیٹھ کے 2022 کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں. یہ تو آٹومیٹک یہ چیزیں ہونی چاہیے. ایک ہمارا گھر ہے، گھر کے اندر ساری چیزوں کے ان آرڈر کرنا ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر ایک ایگزامپل پہلے سے سیٹ ہو چکی ہے. 342 ارب روپیہ جو خرچ ہوا کراچی میں، دنیا کے 12 تیز ترین ترقی یافتہ شہروں کی لسٹ میں آیا. ایک ایگزامپل سیٹ ہوئی. ہو سکتا ہے یہ کیا جا سکتا ہے، انسانوں نے کیا تھا. بلکہ وہ وقت ایسا آ گیا تھا کہ لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آئی اون کراچی ایک مہم چل پڑی. میں کہتا ہوں کسی نے بھی، میں اس کی کریڈٹ کی بات نہیں کر رہا، ایک سٹینڈرڈ، میں کریڈٹ کی بھی بات نہیں کر رہا. ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوا، اس کو مینٹین کرنا تھا. اسی سٹینڈرڈ کے مطابق آپ پورے پاکستان کے اندر کام کرتے، اسی سٹینڈرڈ کے مطابق اس کو مینٹین رکھتے آپ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا کریڈٹ ہمیں جا رہا ہے یا اس کا کریڈٹ ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوا، پورے پاکستان میں سٹینڈرڈ کے مطابق کام کرتے. بالکل ایسے کرنا چاہیے تھا. آنے میں مختصر سا بتائیے تاکہ میں جاؤں پھر نجیب صاحب. اصل میں جو دور یہ رائے صاحب بتا رہے ہیں وہ دور شاید دنیا جانتی ہے وہ دور کیا تھا. اس دور میں لوگ کہتے تھے بجلی نہیں چاہیے، روڈ نہیں چاہیے، خدا کے لیے ہمیں جان چاہیے، بچوں کی جان کی مان پائیں، ہمیں گھر پہ ہمارے بچے لوٹ کے واپس آئیں. دوسرا یہ کہ ابھی جو جماعت اسلامی والے بھائی جو بات کر رہے تھے کراچی کے اوپر، دیکھیں کراچی کے اوپر ہم بھی تو دیکھ رہے ہیں نا وہ کدھر کے 1100 ارب روپے 162 روپے کے جو اعلانات ہوئے، کروڑ 50 نہیں ملا. اس لیے رہا ہوں اس کی وجہ پتہ ہے کیا، میں آپ کو بتاؤں کراچی کے اوپر پالیٹکس کرنے کے لیے پینافلیکس لگاتے ہوئے بڑے اچھے لگتی جماعت اسلامی. جو وفاق نے 3.5 سال ستیلی ماؤں والا جو رویہ رکھا، مجھے بتائیں نا کہ جماعت اسلامی نے کبھی پروٹیسٹ کیا کہ 1100 روپے کا عمران خان نے اعلان کیا، 162 روپے کا اعلان کیا، 40 میں سے 28 MP ہیں، 21 میں سے 14 MN ہے، گورنر ہے، صدر پاکستان ہے کراچی میں. کبھی انہوں نے کیا پروٹیسٹ؟ آپ کو کراچی کو گیس نہیں مل رہا، یہ کبھی پروٹیسٹ وفاق کے خلاف نہیں کریں گے پروٹیسٹ، لیکن یہ مہم چلانی ہے کراچی کے اندر سندھ گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی. نجیب صاحب فرمائیے گا، کیا کہیں گے سر؟ نجیب صاحب آپ نے گفتگو سنی نعیم بھائی کی، اب آپ فرمائیے گا کہ کیا بات سنیے تسلی کے ساتھ. جی مجھے انتہائی ہنسی آ رہی ہے کہ بغیر معلومات کے آنکھیں ملتے ہوئے آپ نے جن صاحب کو بھی بلایا ہے، یہ تو خود 16 سال سے ان تینوں کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہ تینوں پارٹیاں جو ہے اس میں گئی تھی کورٹ کے اندر کہ یہاں پر الیکشن نہیں ہونے چاہیے، رکوائیں. یہ کہہ رہا تھا میں نعیم بھائی سے کہ مدعے سے بڑی صفائی سے نکل جاتے ہیں. اب میری بات سنیے میرے بھائی، میں ہنس رہا ہوں اس وقت ان کی نا علمی پہ، ان کے جھوٹ کی دیوار پہ، عمارت کے اوپر. اب انہوں نے کہا کہ اسٹیل مل کے ملازم نکالے، تو جماعت اسلامی کے خضر باقی صاحب نے ہی تو کیس کیا تھا جس کی بنیاد پہ ہائی کورٹ نے پیسے دیے ہیں ان کو. یہ جماعت اسلامی نے ہائی کورٹ میں کیس کیا تھا بھائی. اس کے بعد اس پر کیا کیا تھا سر؟ ہم نے تو وہ رکوا دیا نا کیس. انہوں نے کیا کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ پیسے دلوا دیے، لوگوں کے گھر چلے گئے، لوگوں کی نوکری چلی گئی، تنخواہ چلی گئی، بچوں کی ایجوکیشن چلی گئی. میں تو عرض یہ کر رہا ہوں جو غیر قانونی غیر آئینی طور پہ جو وفاق نے کیا تھا اس پہ انہوں نے کیا کیا تھا. آپ تو ملے ہوئے ہیں نا بھائی، پیپلز پارٹی، MQM اور PTI تینوں ملے ہوئے ہیں، تینوں معاہدے کے تحت کام کر رہے ہیں آپس میں. اب آپ آئیے تینوں. اس کے بعد ٹھیکیدار کس کے ہیں؟ 8 ٹھیکیدار کراچی کے اندر، 8 ٹھیکیدار کراچی کے اندر پیپلز پارٹی نے لگائے ہیں، اور جتنے ٹھیکے ملتے ہیں یہ ٹھیکے یہ ان کو دیے جاتے ہیں. 8 کون لوگ ہیں؟ یہ انہی کے لوگ ہیں. کمیشن آپس میں 15 ارب روپے چونا لگانے کے مل گئے، کالا رنگ پھیرنے کے، اور جو صحیح سڑکیں تھیں اس کو کھرچ کے برباد کر رہے ہیں. بھائی سب سے پہلے خراب سڑک بناؤ، اس کے بعد آ جائیے گورنمنٹ کے اسپتال
गवर्नमेंट के अस्पतालों में बजट कहाँ चला गया, बजट किसने खत्म किया। हाफिज नईम उर रहमान जब अपील करते हैं, हाफिज रहमान जब बात करते हैं मुराद अली शाह साहब से, जब इनके जिम्मेदारों से, ताज हैदर साहब से और दीगर लोगों से, वजीर बल्दियात से, तब जाके हाफिज नईम की दरखास्त के ऊपर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर तनख्वाहें मिल रही हैं। इस वक्त हार्ट डिजीज का जो अस्पताल है, जो नेमतुल्लाह ने कहा बनाया, अब्बासी शहीद का अस्पताल है, लियारी गवर्नमेंट का अस्पताल है, या दीगर डिस्पेंसरीज हैं, इन पोलियो वर्कर्स हैं, इनकी तनख्वाहें हाफिज नईम 6 महीने की दिलवाते हैं। तो सर अब सिंध हुकूमत ने 3 बड़े अस्पतालों को ले लिया है गोद। सर सिंध हुकूमत ने जो बल्दियात के तहत जो अस्पताल चल रहे थे 3, उनको ले लिया है। तो क्या आप समझते हैं कि अब सिंध हुकूमत जो है वो उन अस्पतालों को बेहतर मेंटेन कर सकेगी? नहीं, उसका बजट जेब में डालेंगे जनाब, उसकी दवाएं बेचेंगे, उसका बजट जेब में डालेंगे। अभी आपने ताजा तरीन गुंडागर्दी की मिसाल तो देखी होगी ना, जो लियारी के अंदर हुआ है, लियारी अस्पताल जो जनरल अस्पताल है, इसी तरीके से अब्बासी शहीद के अंदर केसेस नहीं लिए जा रहे, दवाएं बेची जा रही हैं और मरीजों को एंटरटेन नहीं किया जा रहा, डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं मिल रही। हार्ट डिजीज का ये NICVD का यही हाल है, जिना अस्पताल का, सिविल अस्पताल का इससे बुरा हाल है। तो ये हाफिज नईम 6 महीने की तनख्वाह दिलवाते हैं। तो जमात इस्लामी की तो हर बात ओके इलेक्ट्रिक के खिलाफ सबके मुंह में जो है जबानें क्यों लड्डू आ जाते हैं, कोई एहतजाज क्यों नहीं करता। जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप तीनों मिले हुए हैं और तीनों ने कराची को भेज के लाड़काना को दे दिया, और जितना वो 18वीं तरमीम थी, सारे का सारा सहरा जरदारी साहब के ऊपर और MQM के ऊपर जाता है और इनके ऊपर जाता है कि इन्होंने कराची को लड़काना के वडेरों के हवाले कर दिया है। ठीक है, अच्छा सर अब बल्दियाती इंतखाबात भी होने वाले हैं। सर नजीब साहब सवाल भी ले लीजिएगा सर कि अब बल्दियाती इंतखाबात भी होने वाले हैं, अब आपके मामला जो है वो गालिबन बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। अब गवर्नर भी लग चुका है और गवर्नर की भी मैं बात करना चाहूंगा, गवर्नर भी लग चुके हैं कामरान टिसोरी साहब। अब आप मुतमईन है कि अब जो है वो शहर के हालात अब मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखें, गवर्नर तो ये इस वक्त ये तो वजीर दाखिला भी लग सकते हैं भाई, वजीर खारजा भी लग सकते हैं। अच्छा। ये टेसोरी गोल्ड के मालिक हैं और ये तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जमात इस्लामी जिस काम के पीछे पड़ जाए, अच्छा। पहले के इलेक्ट्रिक वाले हम अच्छी तरह जानते थे, अब ये टेसोरी गोल्ड वाले भी जान जाएंगे कि हम फाइलें फेंक के बाहर नहीं आएंगे। अच्छा, ये फाइलें फेंक के हम इख्तियारात का रोना नहीं ले, जितने इख्तियार हमारे पास है उससे बढ़ के काम करेंगे। अच्छा, उससे बढ़ के काम करें इंशाल्लाह। ठीक है सर, तो अब सर कहाँ तक तैयारी पहुंची है आपकी जो बल्दियाती इंतखाबात है सर, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी सर, तैयारी कहाँ तक पहुंच गई? इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि टाउनों के नाम तब्दील करें, इसको गोट में तब्दील करें। जमात इस्लामी सरप्राइज देने जा रही है। अच्छा। और मैं आवाम से अपील करता हूं कि इस वक्त वो किसी भी 8300 पे अपना पोलिंग स्टेशन मालूम करें। अच्छा। हमारे पास हमें रजाकार चाहिए, हमें हाफिज नईम को कामयाब कराना है इस शहर के अंदर। घरों से निकले सर रजाकार भी चाहिए सर, क्या आपके कारकुनान कम पड़ गए सर? हाफिज नईम, मैं अपील करूंगा कि हाफिज नईम और उनकी टीम को ये मौका ना दे कि उन्हें किसी के साथ, ऐसे लोगों के साथ इत्तेहाद करना पड़े। उनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को जिताएं, सरप्राइज दे और घरों से निकले, इसलिए कि कराची को अगर कोई बेहतर बना सकता है तो सिर्फ जमात इस्लामी और हाफिज नईम उर रहमान। अच्छा नजीब साहब ये फरमा दें, अभी आपने कहा रजाकार चाहिए, सर रजाकार क्यों चाहिए? क्या कारकुन कम पड़ गए जमात इस्लामी? जी हाँ, इस वक्त हमें लोगों को घरों से निकालने के लिए हमें टीम चाहिए। अच्छा। कराची को कराची का हक दिलवाने के लिए मैं आवाम से अपील कर रहा हूँ कि वो अपने घरों से निकले, वो हाफिज नईम और उसकी टीम को कामयाब करवाएं। अच्छा। इसलिए कि अगर हाफिज नईम जीतते हैं तो ये कराची जीतता है, कराची को उसका हक दिया जाए। कराची का मुकदमा सिवाय हाफिज नईम के कोई नहीं लड़ रहा और जमात इस्लामी सही है सर नजीब साहब जा रही है इंशाल्लाह। चले ठीक है नजीब साहब, आपके पास आ रहा हूँ, राजा साहब के पास से आता हूँ। राजा साहब, अब जमात इस्लामी और PSP का मुकाबला लग रहा है सर, और तहरीक इंसाफ भी बीच में। देखें जी, हमारा तो सिर्फ और सिर्फ ये जो निज़ाम चल रहा है उसको ठीक करने की हम बात कर रहे हैं। नो डाउट के इलेक्शन में तो सबसे ही मुकाबला होगा, और निज़ाम जो है वो है क्या, किस निज़ाम की हम बात कर रहे हैं। देखें, कराची जो है वो क्या दुनिया के टॉप 6 तरक्की करते हुए शहरों की लिस्ट में है या टॉप 6 वर्स्ट 3 सिटीज के अंदर है? तो आप मुझे ये बताएं कि चीफ मिनिस्टर से लेके नीचे चौकीदार तक सारी सीटें फिलअप हैं सिंस लास्ट 14 years। तो आप बताएं कि क्या आपने कराची को वर्स्ट 3 शहरों तक की लिस्ट में पहुंचाने के लिए काम किया है या कराची की डेवलपमेंट के लिए काम किया? आलमी तजज़िये की मैं बात कर रहा हूँ। कराची टॉप 6 वर्स्ट 3 शहरों की लिस्ट में है। तो इसमें हम सिर्फ क्रिटिसाइज
جو آپ کرٹیسائز کی بات نہیں کر رہے, ہم صرف یہ کر رہے ہیں کوئی بھی کام کرے. ایک ایگزامپل سیٹ ہو چکی ہے پاکستان کے اندر. سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے تو لوکل گورنمنٹ کے اختیارات چھیننا ختم کریں, کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کر کے کل ٹیبل کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا گورنر کے بارے میں بتا دیں. گورنر کی سیٹ کافی عرصے سے عہدہ خالی رہا, کامران ٹیسوری صاحب آ گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتری کے اثرات؟ دیکھیں جی, کامران ٹیسوری صاحب کی جو ذات ہے اس سے تو ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے, اور لیکن یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے پہلے بھی جو ہیں وہ اشرت العباد صاحب گورنر تھے. 2013 میں جو امینڈمنٹ ہوئی اس میں جو سیکشن 21D جو ہے جس کے تحت ایڈمنسٹریٹر کی پاور دی گئی, پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب صاحب بھی جو ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ ہوئے, یہ اسی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی ملی بھگت سے. اچھا, لیکن ابھی مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی مبارکباد دی ہے کامران ٹیسوری صاحب کو, تو کیا کچھ ایسا بھی ہونے جا رہا ہے کہ اب بہت سارے لوگ جو ہے کہنا شروع ہو گئے کہ مختلف جو گروپ تھے ایم کیو ایم کے وہ ایک ہونے والے ہیں, یا کچھ کم از کم کچھ لوگ ایک دوسرے کی طرف آنے جانے والے ہیں؟ گروہ اگر ایک ہونا چاہ رہے ہیں تو ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. وہ یار پاک سرزمین پارٹی. اچھا, آپ گروہ نہیں, کوئی گروپ نہیں تھا اس کا؟ بالکل نہیں ہے, بالکل 100% نہیں ہے. ان کا کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں. اچھا, بالکل. ہمارا تو ان کا وہ رستہ ہی وہ نہیں ہے نا, جو جس رستے پہ ان کی بس جا رہی ہے آگے کھائیے, تھوڑا سا اور سفر رہ گیا. ہم تو آپ ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ بس ادھر موڑ لو کھائیے نہیں, پاک سرزمین پارٹی ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں بھائی مسافر جو ہیں وہ اب دیکھ لیں آگے کھائیے, کیونکہ انہوں نے تو ہر چیز کو بیچ دیا نا. کراچی کے لوگوں کی ہر چیز کو انہوں نے, جب بھی آئے انہوں نے اسٹیٹس کو انجوائے کیا, پریفر کیا. تو ہم یہ گورنر صاحب سے بھی یہ امید کرتے ہیں کہ پرسوں وہ پریس کانفرنس کریں گے اور یہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ پہ پریشر ڈالیں گے کہ جی ہم یہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرائیں, اور کراچی میں انلیگل ہائیڈرنٹ جو ہیں ان کو توڑنے کے لیے کوئی ڈیٹ اناؤنس کریں. اس کے بعد میں نعیم صاحب کے پاس بھی آ رہا ہوں, لیکن ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد نعیم بھائی آپ کے پاس آتا ہوں, چھوٹا سا بریک ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اس وقت جو بات ہماری ہو رہی تھی وہ نہ صرف شہر کراچی بلکہ جو سیاست اس وقت جس رخ پر ہے اس پر بھی ہم بات کر رہے تھے. نعیم صاحب یہ فرمائے گا کہ اس وقت سب سے زیادہ الزام پیپلز پارٹی پہ لگتا ہے کہ آپ کے کام کی رفتار سست ہے, یا جس انداز سے آپ کام کر رہے ہیں اس تمام صورتحال میں اب تک روڈز کو بن جانا چاہیے تھا. اس کے علاوہ اب ذکر ہوا ہے پانی کا اور ہائیڈرنٹس کا, جو بہت بڑا ایشو ہے. اب تک جو یونیورسٹی روڈ کی اگر ہم بات کریں نیپا کے پاس خاص طور پہ جو ہائیڈرنٹ ہے, پورے دونوں اطراف میں جو ہے ٹرک کھڑے ہوئے, پھر روڈ کو مزید تنگ کر دیا گیا ہے, اب گزرنا تقریباً نامحال ہو چکا. تو اب اس صورتحال کو کس طرح سے, پہلے تو آپ جب کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو متبادل بناتے ہیں, متبادل کہیں نظر نہیں آ رہا. وقار بھی پہلے تو میں جماعت اسلامی والے بھائی کا میں جواب دے دوں. دیکھیں نا, کسی بھی نظام, جمہوری نظام کے اندر آپ کے پاس حکومت اور اپوزیشن ہونا والا لازمی. جہاں اپوزیشن ہوتی ہے تو جمہوری نظام ہوتا ہے, اپوزیشن نہ ہونا تو وہاں پھر بات یہ کہ آمریت ہوتی ہے. بات یہ کہ جماعت اسلامی اور پی ایس بی یہ دونوں ہماری اپوزیشن میں نہیں ہے, نہ ہونے میں نہ پونے میں. جیسے رمضان کے اندر صبح سحری کے ٹائم پر, حالانکہ ہر گھر میں موبائل فون ہے, الارم بجتا ہے, اذان کے اوپر ہر آدمی اٹھ جاتا ہے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں, آگے صبح ڈھول بجاتے ہیں, پھر رمضان کے اینڈ کے اندر پیسے اکٹھے کرتے ہیں, کوئی دے دے تو مرضی سے دے دے, نہ دے تو بس آگے نکل جاتے ہیں. ووٹ پڑ جائے گا, ہوتا یہ جماعت اسلامی کو ووٹ پڑے گا جب پڑے گا نا. ابھی تو فی الحال ابھی جو الیکشن جتنے بھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں, ضمنی الیکشنوں کے اندر جو حالات پی ایس بی کے ساتھ بنے ہوئے, جو جماعت اسلامی کے ساتھ بنے ہوئے, جو آپ کے جنرل الیکشن کے اندر آپ کے ساتھ جو ہوا تھا, اگر آپ نے اتنا کو ڈیلیور کر دیا تھا 300 ارب میں, 350 ارب میں, مصطفیٰ کمال نے یہ کر دیا تھا, پھر جو ہے وہ جماعت اسلامی نے یہ کر دیا, دودھ کی نہریں بہا دی تھی, تو بھائی جان بات یہ کراچی نے تو آپ کو آؤٹ کر دیا ہے, آؤٹ کر دیا. اب آپ اس وقت نہ اپوزیشن میں ہو, نہ ہونے میں نہ پونے میں ہو, لیکن تنقید کرنا آپ کہا کہ آپ کرتے رہو تنقید. ہماری ذات تنقید پہ نہیں جاتی, ہم عملی کام کرتے ہیں. جو کام ہو رہے وہ کام ہوتے رہیں گے, کام رکیں گے نہیں. متبادل بنائے بغیر کیوں ہو رہے ہیں, طریقہ کیوں نہیں آ رہا, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں طریقہ کار جو ایک طریقہ کار طے تھا نا. دیکھیں میں عرض یہ کر رہا ہوں, جو بلدیاتی ایکٹ 2013 جو تھا, بلدیاتی ایکٹ میں رہ کے جو ادارے کام کرتے ہیں ان اداروں کو ایک آئینی ایک حق دیا ہوا ہے, آئینی رولز یہ نہیں کر رہا. بات یہ ہو رہی ہے کہ کام جب کرنے جاتا ہے کوئی تو یہ سوچتا ہے روڈ ہم بنانے جا رہے ہیں تو متبادل یہ ہوگا, لوگوں کو سہولت ہوگی, وہ کوئی سہولت پہنچائے بغیر ہی لوگوں کی زندگی مزید اجیرن. دیکھیں بات پتہ کیا, جیسے بلدیاتی اپنا مردم شماری ہر 10 سال بعد ہوتی ہے, یہاں 18 سال بعد ہوئی, اور جو کراچی کے ساتھ کیا, آج کراچی کے ساتھ جو مردم شماری کے اندر جو گنتی کر کے 1 کروڑ 80 پہ اٹکا دیا, اور پیچھے جائیں تو 3.25 تو 2.5 کروڑ تھی. اب ہمیں پانی, گیس, بجلی اس حساب سے دیتے ہیں 1 کروڑ 60 کے حساب سے. دوسری بات یہ رہی میرے
بھائی جو کراچی کے جو مسائل ہیں وہ مسائل جن کے ہاتھ میں تھے نا حل کرنے کے لیے وہ حل نہیں کیے. اب ایک سال سے اب ان کو نظر آ رہے ہیں کہ روڈ کارپیٹنگ ہو رہی ہے, روڈ کھدے پر نظر آ رہے ہیں, یہاں سے راستہ کیوں نہیں دیا, ادھر سے. بات یہ کہ تھوڑا سفر تو کرنا پڑے گا نا. اگر آپ سفر نہیں کریں گے میرے بھائی تو راستے کیسے آپ کے ٹھیک ہوں گے؟ تو ٹھیک ہونے کے لیے تھوڑا سا سکون کریں. ابھی ان کو اندھیرا آگے نظر آ رہا ہے, لیکن کراچی میں لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن لوگ شاہد ہیں اس بات کے کہ آپ واقعی بچ کے نکل جاتے ہیں. اور جو سوال کیا جا رہا ہے اس سے آپ بڑی خوبصورتی سے نکل گئے. لیکن راجہ صاحب, کیا متبادل فراہم کیے بغیر جو ہے آپ بنانے لگ جائیں روڈز؟ کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہے کہیں؟ نہیں, دیکھیں یہ 3 کروڑ سے اوپر کی آبادی کا شہر ہے, تو مینجمنٹ جو ہے وہ بالکل ہونی چاہیے. اس کے بغیر جو ہے وہ آپ خاص کر کے ٹریفک کے جو معاملات ہیں اس میں بالکل اس چیز کو مین رکھنا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی کام ہوا ہم صرف ایک چیز کو جو کرٹیسائز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے اوپر ہی کرٹیسزم ہوتا ہے, اور اس چیز کو ہم کر رہے ہیں کہ جب آپ کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کی کوئی ایک سیٹ بھی خالی نہیں ہے, تو ایسا کیا ہوا ہے کہ کراچی جو ہے وہ دنیا کے ورسٹ ترین شہروں کی لسٹ میں پہنچ گیا. کام تو آپ کر رہے ہیں لیکن کیا اس کو ورسٹ ترین شہروں کی لسٹ میں پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں؟ ابھی بھی آلموسٹ 10,000 لیکچررز جو ہیں ان کی پوزیشن جو ہے وہ ویکنٹ ہے, وہ 10 سال سے اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی. کیا آپ ہمارے آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں؟ ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ بھائی آپ یہ دیکھیں, گوسٹ اسکول, اس کے بعد 2300 ارب روپیہ اگر کسی اسکول تعلیم کے نظام کے اوپر خرچ ہو جائے تو اس کا تو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ایسا ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کا ریکگنائز ہو, چیزیں ہوں تو پتہ چلے کہ یار کہ یہ کسی ملک کے اندر کوئی انسٹیٹیوشنز ہیں. کوئی ایک انسٹیٹیوشن بتائیں 18th امینڈمنٹ کے بعد جو صوبے تھے وہ تو ان کو تو سارے پیسے مل رہے ہیں ڈائریکٹ اور سارے اختیارات ہیں ان کے پاس. تو آپ انڈیپینڈنٹلی 14 سال سے پیپلز پارٹی کی یہاں پہ گورنمنٹ رہی, تو انڈیپینڈنٹلی کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتائیں نا جس کو آپ نے ورلڈ رینکنگ میں لے گئے. ٹھیک ہے, مطلب یعنی آپ کو لگتا نہیں کہ اب تک کوئی کام ہوا ہے؟ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ صرف یہ ہے, اور یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا کہ وہ راستہ بند ہو گیا ہے, وہ کارپیٹنگ صحیح ہوئی. اچھا, آپ کے خیال میں اور مسائل اور بھی ہیں؟ لیکن سر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سر لوگوں کو جو تکلیف اور دقت ہو رہی ہے لاکھوں لوگوں کو ہو رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں روڈوں کا یہ حال ہے, آپ کے گردے سے پتھری نکل جائے گی آپ روڈ پہ سفر کریں. ادیب رضوی صاحب کو ہاسپٹل بند کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ کام آج کل روڈوں پہ سفر کرنے سے ہو رہا ہے. نہیں بھائی, یہ محاورتاً یہ بات میں بول رہا ہوں کہ ایک پیشنٹ جو ہے جب وہ سفر کرتا ہوگا اس کے لیے اس کی کیا کنڈیشن ہوگی. بالکل صحیح ہے. پبلک انٹرسٹ ایشوز ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ہو رہے ہیں. بات یہ کہ روڈوں کے اوپر یہ پتھریاں نکال رہے ہیں, ابھی تو گردے بھی لوگوں کے نکالیں گے. یہاں تو ماضی اگر میں اٹھا کے دیکھوں نا تو یہ گردے نکلتے تھے کراچی میں, جب یہ جماعت کا اس کا ایسا ہوتے تھے, ایک پپی ادھر دے دیں ایک پپی ادھر دے دیں, تو کراچی اس جماعت کا اور لیکن سر وہ کام کرنے پہ ملتی تھی سر. اگر امن و امان لانے میں پی ایس پی کا کردار کہ جو ہے وہ اسپتال ٹھیک نہیں ہے, ایک ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے, ایک تعلیم ٹھیک نہیں ہے, ایک کراچی کے اندر 14 سال ہو گئے نا سر, 14 سال ہو گئے نا سر. گینگوار تھا. مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس جب آئینی اختیارات نہیں ہوں گے, جب قوانین ہمارے پاس اختیار ہمیں اجازت نہیں دیں گے, ہم کیا کریں گے؟ نہیں بھائی ایک منٹ, آپ نے کہا اختیارات نہیں ہیں آپ کے پاس. سر کون سے اختیارات چاہیے پیپلز پارٹی؟ سر جو اختیارات آپ کے میئر کراچی کے پاس ہے نا, ڈسپنسری تھی نا سر, جو کے ایم سی کے انڈر کام کرتی, ایک نہیں سینکڑوں تھی. سر پیپلز پارٹی کو اختیارات چاہیے. اسکول تھے سر جو کے ایم سی کے انڈر کام کرتے تھے, وہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر کام نہیں کرتے تھے. ہم نے تو صرف 2 ادارے اپنے پاس کنٹرول کرنے کی کوشش کی. پیپلز پارٹی بے اختیار ہے سر. سر میں جو عرض کر رہا ہوں ہم نے صرف 2 ادارے کہا کہ ایک ایجوکیشن جو کے ایم سی کے انڈر اسکول کام کرتے ہیں, وہ ڈسپنسری ہیں جن پہ تالے لگے ہوئے ہیں, جو وسیم اختر کے دور میں, مصطفیٰ کمال کے دور میں اندر گولیاں ملتی تھی. ٹھیک ہے, وہ نجیب صاحب کے پاس وقت بہت شارٹ ہے. میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. سر لاسٹ کامنٹ میں کر دیے گا یہ بات. سر لاسٹ کامنٹ میں کیجیے گا نجیب بھائی. سر لاسٹ کامنٹ میں کیجیے گا, لاسٹ کامنٹ میں راجہ بھائی لاسٹ کامنٹ میں کر دیے گا بات کو. نجیب صاحب فرمائیے گا کہ اس وقت جو آپ نے پوری گفتگو بھی سن لی ہے, سر کیا اور بھی دیگر مسائل ہیں شہر کراچی کے, یا یہ لاکھوں لوگ جو اس وقت سڑکوں پر اذیت کا شکار ہو رہے ہیں, صرف یہی مسئلہ ہے؟ دیکھیں دو باتیں میں عرض کروں گا آخر میں, اور بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں تحمل کے ساتھ آپ لوگوں کی گفتگو, اچھی گفتگو ہے, سن رہا ہوں. صرف مجھے یہ جواب دے دیں, مصطفیٰ کمال بہت اچھے آدمی ہیں, ہمارے ساتھ دھرنے میں بھی آئے تھے. صرف ان کے نام کے ساتھ یہ کہ نعمت اللہ کے فوراً بعد آئے, جو نعمت اللہ خان صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت سیکھا ماشاءاللہ, اور ہمارے دھرنے کے اندر شریک رہے. لیکن ایک بدقسمتی یہ رہی کہ جتنے ان کے نام آتا ہے پارکس پہ قبضے میں, وہ ان کا نام آ رہا ہے.
بلا وجہ کا یا وجہ کا، تو بہرحال اس کو کلیئر کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی کام نعمت اللہ کے دور میں انہوں نے کیا، بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت اچھا کام کیا، لیکن جتنے پارکس ہیں اس کے اوپر جو قبضے ہیں اس حوالے سے ان کا نام آ رہا ہے، پانی کا کوئی ایک پروجیکٹ انہوں نے شروع نہیں کیا، تو اب فوج نے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ اپنے آپ کو آگے جسٹیفائی کر پائیں گے۔ پھر اس کے بعد آ جائیے، یہ جو پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست بول رہے ہیں، میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں، یہ نیند میں سے اٹھ کے آ گئے ہیں اور جھوٹ پہ جو انڈ شنڈ مار رہے ہیں مارتے چلے جائیں، ان کی اپنی چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی، تو ان سے تو آگے بڑھتے ہیں۔ ان سے آگے بڑھ کے اب آ جائیے، جو سرکاری طور پہ جتنے بھی اسکول ہیں، جو واٹر بورڈ کا معاملہ ہے، ہمارے پاس واٹر بورڈ سے اختیار چھن گیا، جو اسکول ہے، اسکولوں کا فنڈ بھی گھوسٹ اسکول تھے، اور پتہ یہ چلا کہ ٹیچرز کا، جونیئر ٹیچرز اور سینئر ٹیچرز کا تقرر پیسوں کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مسئلہ بھی حافظ نعیم نے ٹیک اپ کیا۔ تو کون سا ایسا مسئلہ ہے جو حافظ نعیم الرحمان نے ٹیک اپ نہ کیا ہو میرے بھائی؟ حافظ نعیم الرحمان تو موت، میت، شادی، بیاہ، خوشی، غم، ہر ایک میں شریک ہو کر وہ یہ کہتا ہے کہ کراچی کو جینے کا حق دو، کراچی کو جینے کا حق دو۔ حافظ نعیم تو یہ کہہ رہا ہے، ہر مسئلے کے اوپر کہہ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے یہ دوست جو کالک مل رہے ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو سب تو آگے نکلنا چاہیے۔ ہمیں تو اس شہر کو امن کا اور روشنیوں کا شہر بنانا ہے، جیسے نعمت اللہ خان کے علاوہ کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ بس صحیح نجیب صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا سر، بہت شکریہ نجیب صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ نعیم بھائی لاسٹ کمنٹ مختصر سے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کام ابھی اگر ہو رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں، جتنی بھی پارٹیاں ہیں ہم سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کراچی کے کوئی بھی ایشو ہونا، ہم نے اے پی سی بلائی ہے، اور یہ اس بات کی جو ہے اگر ماضی اٹھا لیں یا بھی آپ اٹھا لیں، اے پی سی میں تمام جماعتوں کو بلاتے ہیں، آل پارٹی کانفرنس کے اندر ہم پوچھتے ہیں ہمیں کہاں جانا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کہاں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو اس حکومت کو جو 3.5 سال مسلط رہی، ہم نے تو ان کو بسا کے جمہوریت کے بعد بسا کے معیشت کا دعوت دی تھی، بسا کے معیشت۔ اچھا، اور یہ جو کامران ٹیسوری صاحب اب گورنر بنے، اس سے بھی آپ مطمئن ہیں کیونکہ آپ کے اب اتحادی ہیں سارے کے سارے؟ دیکھیں وہ چور دروازے سے تو آئے نہیں، آئینی دروازے سے آیا ہے، اور آئینی دروازے سے اگر کوئی آیا ہے تو بات یہ کہ اس کو ہم اور آپ تو چیلنج نہیں کر سکتے۔ چیلنج نہیں کر سکتے۔ راز صاحب دیکھیں جی، سیکنڈ بیسٹ میئر کا عالمی ریکگنائزیشن اور عالمی ایوارڈ مصطفیٰ کمال صاحب کو ملا تھا، نعمت اللہ خان صاحب کو نہیں ملا تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں ان سے انہوں نے سیکھا، تو وہ واحد ایک میئر تھے جنہوں نے نعمت اللہ خان صاحب سے سیکھا۔ ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ میٹر آف ریکارڈ ہے، ورنہ وہ ان کو ریکگنائز کرتے، ان کو لا کے وہ اس میں عالمی رینکنگ میں ان کا نام آتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کا ہم ریوارڈ یا ریگارڈ نہیں لے رہے، صرف اور صرف پاکستان کے لیے کیا، سب کو مل کے پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کریں، اور نو ڈاؤٹ ظاہر ہے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے، باہر سے تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ہم اپنے گھر کو ان آرڈر کریں، اس کو بہتر کریں، عالمی رینکنگ میں ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ آنے چاہیے، ہم صرف اس چیز کی بات کریں۔ ٹھیک ہے، نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ چل ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ نجیب صاحب کا بھی، راجہ صاحب، نعیم بھائی، آپ کا تمام لوگوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ وقار الحسن کو بھی 2 ٹوک سے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔